بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہماری زندگی کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں ہم بالکل بے بس ہیں۔ مدد وہ مدد کہ جس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں کہ یا اللہ بس تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ، اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے۔ منتر والی سورت، بار بار پڑھی جانے والی آیات کہا گیا ہے۔ ایسی سورت ہے جسے آسمان سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوئے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ یہ ایسی سورت ہے جس میں انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ اے بندے، تو نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ میرے بندے، جو تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے وہی عطا کروں گا۔ پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ روایت ہے، ابو سعید بیان کرتے ہیں، ایک قبیلے کے پاس ہم گئے۔ اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ قبیلے کے لوگ ہماری میزبانی تو نہ کر سکے، لیکن اس حوالے سے وہ ہمارے پاس آئے اور اپنی پریشانی کے متعلق بتایا اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شفا یا منتر ہے جو ہم کریں اور ہمارے قبیلے کے سردار کو آرام آ جائے۔ تو ہم نے کہا، آپ نے ہماری میزبانی تو نہیں کی تو ہم آپ سے اجرت لیں گے۔ پھر صحابہ گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا۔ دم کس طرح سے کیا کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونکی تو سارا کا سارا زہر جو ہے وہ سڑ گیا۔ انہوں نے معاوضے میں بکریاں لی۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ریسنٹ ہی کچھ عرصے کی بات ہے کہ ایک ساتھی کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اس نے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ جگر کا سارا کینسر ختم ہو گیا۔ البتہ ان کو کوئی اور بیماری لگی اور وہ انتقال کر گئے، لیکن جگر کا کینسر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک نوجوان بالکل بلڈ کینسر کے ساتھ آخری سٹیج پر مریض تھا، تو یہاں تک کہ اس کی شادی تھی 6 ماہ بعد، اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب تیرا علاج ممکن نہیں، اب بیڈ ریسٹ کر، اللہ کو پکار اور اپنے وقت کا انتظار کر۔ یعنی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اس کو اس وظیفے کا پتہ چلا کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد 41 دفعہ سورۃ فاتحہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آج ماشاءاللہ سے اس کے 3 بچے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے اوپر دیکھا اور فرمایا، آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور ہے سورۃ فاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ان کا ایک ایک لفظ پر نور ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی کتاب تورات اتنی بڑی کتاب ہے کہ اٹھانا مشکل ہے۔ تورات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ عطا کر دی ہے، اور انجیل کے بدلے اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ عطا کر دی ہے، اور حامیم بہت سی صورتوں میں آتا ہے۔ زبور کے بدلے حامیم عطا کر دی، اور باقی قرآن کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت عطا کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خطبے میں بتایا کہ سورۃ فاتحہ 10,000 مسائل کا حل نکلتا ہے اس سے، تو لوگ ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مذاق اڑانا بنا تفسیر رازی کا سبب۔ جب انہوں نے مذاق اڑایا تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور 10,000 مسائل کا حل لکھ ڈالا۔ اور کبھی موقع ملے تو ہمیں یہ تفسیر رازی ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین فرمایا، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لا دی جائے گی۔
اور ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج سورۃ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ بسم اللہ سے شروع کیا اور با سے شروع کیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہر لفظ کا ہر حرف کا مطلب ہوتا ہے، تو با سے انہوں نے تفسیر شروع کی۔ صبح فجر ہو گئی اور ابھی تک با ہی چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کا خلاصہ آیت الکرسی ہے۔ تو قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے اور آخرت بتاتا ہے، اور پورے قرآن کی تمہید، پورے قرآن کی چابی ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اگر نماز کے ہم لوگ پابند ہیں نا تو ہر حاجت کے لیے مصلی پر آ جایا کریں، بیٹھ جایا کریں اللہ کے آگے۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، کہنے لگا اے اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں، میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ ایک آدمی پاس سن رہا تھا، اس نے فوراً سے تھیلی نکالی، درہم نکالے اور اسے دے دیے۔ تو بدو نے کہا پیچھے ہٹ، اگر تجھی سے مانگنا ہوتا تو اس کے در پر کیوں آتا، چل چل، مجھے نہیں سننی تیری یہ بات اور نہ ہی مجھے تجھ سے پیسے چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا اور کہنے لگا فلاں بن فلاں کے بارے میں اعلان ہوا، تو کہنے لگا میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے۔ تو ابھی وہ یہاں دعا کر رہا تھا اور اللہ نے ادھر قبول بھی کر لی، تو وہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے، بس ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت ڈال دوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔